کی جائیں ان کو حق بات کہنے سننے اور سمجھنے کے بعد پھر ہمیں اس کے اوپر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے یخرج اللہ من الحی من المیت، اللہ وہ ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور پھر مردہ کے اندر سے اللہ رب العزت جو ہے زندہ کو بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ یزید کا ایک کردار ہے جو ہمارے سامنے، جس کو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اپنی تعبیریں کر رہے ہیں آج بھی، اور اس وقت بھی اس کے جو بہت سے سپورٹرز تھے ان کو ذرا ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے کہ اس سے کیا مفہوم جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کے اندر آپ اہل بیت طہار کا بہت ادب و احترام کرتے تھے، اور آپ حضرت امیر معاویہ جو ہیں حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بڑا سرخ و سفید تھا اور آپ بہت پیارے تھے، حسین تھے، اور یہ حضرت ام حبیبہ سے کے پاس ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا ام حبیبہ ہمارا بھائی کتنا پیارا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کیا تھا، لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے یخرج الحی من المیت اور یخرج المیت من الحی، اللہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی پھر آگے جا کر جب یزید پیدا ہوتا ہے تو یزید بنیادی طور پر اس کے اندر جو چیزیں شامل تھی یہ شامل تھا کہ یہ آگے چل کر جو انارکی کا باعث بنے گا اور یہ دین کے اندر اس طرح کے خرافات لے کر آئے گا، تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ 61 ہجری میں جب لوگوں کی حکومت آ جائے گی اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ سن 61 ہجری سے کہ لوگوں کی حکومت سے پناہ مانگ کر کرتے تھے، اور سن 60 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جب دیکھا کرتے تھے حسنین کریمین کو تو ان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ صحابہ نے دیکھ کر پوچھا کہ ابو ہریرہ تو کریمین حسنین کریمین کو دیکھ کر روتے کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، حسنین کریمین کے دیکھ کر ان کے غم میں، ان کو جس غم میں مبتلا کیا جائے گا ان کے بارے میں آقا علیہ السلام کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئے، تو ان کی یاد میں، ان کے لیے، ان کی محبت میں آنسو بہانا جو وہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ حسنین کریمین کا ذکر ہے اور پھر اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ سمجھو کہ تمہارے لیے بخشش و نجات کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے بہت ساری باتیں آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کے حوالے سے بتا دی۔ آپ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا زہر دے کر اس کے مرض میں مبتلا ہوگا، یہ تڑپ تڑپ کر جان دے گا، اور اسی طرح سے حضرت امام حسین کے بارے میں بتایا کہ میرے پاس ایک دن آپ ہوتے ہوئے کمرہ سے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی، مولا مشکل شاہ حضرت علی کو مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے غمناک کر دیا، آپ کی آنکھیں کیوں نمناک ہوگی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسی کو شہید کر دیں گے۔ تو میں نے آقا علیہ السلام اس سے پہلے حضرت عمر فاروق کی شہادت کا بتا چکے تھے، آپ نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بتا چکے تھے، آپ نہیں ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بتا چکے تھے، آپ نہیں ہوئے، لیکن جب حسنین کریمین کی باری آتی ہے تو پھر آپ کو حضرت ابراہیم کو واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ جب ان کے اوپر جو ابتلائیں آئیں، مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، تو ان آزمائشوں کے اوپر وہ نہیں روئے، انہوں نے کسی بات کے اوپر اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی درخواست نہیں کی، لیکن جب آپ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو مکہ کی وادیوں کے اندر چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو پہاڑ کی اوٹ کے اندر جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں اپنی آل کو، اپنی اولاد کو یہاں تیرے سہارے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ یہاں پر ان کے لیے سارے انتظام بھی کرتے ہیں، کھانے کے بھی اور اس کے لیے لوگوں کو بھی یہاں پر آنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی اولاد کی محبت ایسی محبت ہے کہ جس میں انسان اپنی شخصی محبت کو بھول جاتا ہے اور پھر اس محبت کے اندر آقا علیہ السلام کی آنکھیں نمناک ہوئی، آپ نے بتا دیا اور پھر بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ مٹی لا کر دی ہے کہ یہ وہ مٹی ہے اور وہ مٹی کر وہ بلا کی ہے، اور وہ مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین ان کو عطا فرما دی۔
انہوں نے اس کو شیشے میں رکھا، فرمایا کہ جب یہ پٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھنا میرے حسین کی شہادت ہوگی۔ تو یہ وہ طے شدہ ایک فیصلہ تھا، وہ فیصلہ جو مؤخر ہو گئی تھی ایک قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ ہم حضرت حاجرہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ان کا مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ قربانی جو وہاں پر مؤخر ہو گئی تھی، آج اس قربانی کے پوری طرح سے ادا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت امام حسین کو کسی جگہ کے اوپر آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر یہ شہید ہوں گے تو یہ جنت کے سردار ہوں گے۔ جنت کی سرداری آپ کو آقا علیہ السلام اس وقت دے چکے تھے جب آپ ابھی اپنے مادر کی گود کے اندر تھے، اپنی والدہ کی گود کے اندر استراحت فرما رہے تھے، اور اس وقت آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت عظیمت کی بجائے رخصت کا راستہ اختیار کرتے تو آپ کے درجے کے اندر کسی قسم کو بھی فرق نہ آتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ یزید جس کا کردار یہ تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی ہے کہ کیا یہ دو شہزادوں کی اقتدار کے لیے جنگ تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اقتدار کو تو امام حسن پہلے ہی طرف کر چکے تھے، اور ان کے جو طریقہ تھا اس کے اوپر امام حسین بھی گامزن تھے۔ ان کے لیے یہ دنیا کی جو دولت اور طاقت اور اقتدار ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، ان کو تو جنت کی سرداری ان کے نصیب کے اندر اللہ رب العزت نے لکھ دی تھی۔ تو یہ بتایا یہاں پر جاتا ہے کہ جب ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جو یزید کا پیغام آیا کہ آپ اس کی بیعت کریں، تو آپ کے ذہن کے اندر وہ واقعہ تھا جب ابھی حضرت امیر معاویہ زندہ تھے، ابھی حیات میں تھے، اور اس وقت یزید حج کے ارادہ سے وہاں سے آتا ہے ان کے شام سے، اور آ کر حج جب ادا کرتا ہے تو اس نے حج کو بھی سیر و تفریح کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس نے وہاں پر بھی کتنے کا ایک جو ہے وہ ماحول بنایا ہوا تھا۔ حج کے بعد جب یہ مدینہ منورہ آتا ہے تو حسنین کریمین کی یہ عادت شریفہ تھی، حضرت امام حسین دیگر اصحاب کے ساتھ جتنے بھی مہمان آتے تھے مدینہ منورہ میں ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، آپ میزبان بن جاتے تھے۔ اسی طرح سے میزبان بنتے ہوئے آپ کو پتہ چلا کہ یزید آیا ہے، آپ اس کے گھر کے جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا، رکا ہوا تھا، وہاں پر آپ تشریف لے کر گئے۔ جیسے ہی آپ اس صحن کے اندر داخل ہوئے آپ کو شراب کی بو محسوس ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا تمام حجت کے لیے، آپ نے پوچھا یہ کس چیز کی بو ہے؟ اس نے کہا یہ شام کا ایک شربت ہے جو ہم پیتے ہیں جس سے ہمارے جسم میں طاقت اور توانائی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم اتنے بھی ہم دنیا دار نہیں ہیں لیکن دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں، ہمیں یہ نہ سمجھو کہ ہم شراب اور شربت کے فرق کو محسوس نہ کر سکیں۔ آپ اس سے ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے، اور یہ یعنی اس کا شروع سے ایک رویہ جو تھا وہ موجود تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ کے پاس آقا علیہ السلام کی عطا کردہ قمیض مبارک تھی، آقا علیہ السلام کے مبارک ترشے ہوئے جو ناخنوں کے حصے تھے وہ تھے ان کے پاس، اور اسی طرح سے آپ کے وہ مبارک جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد مجھے اس قمیض مبارک کے اندر بطور کفن جو ہے اس کا کفن دیا جائے، مجھے اور کوئی چیز کا کفن نہ دیا جائے، اور میری آنکھوں کے اوپر اور ہونٹوں کے اوپر آقا علیہ السلام اور ان جس اعضاء کے اوپر جو سجدے کی حالت میں زمین پر لگتے ہیں ان کے اوپر آقا کے ترشے ہوئے بال مبارک اور آپ کے جو ناخن مبارک حصے ہیں وہ رکھ دیے جائیں، اور یہ رکھنے کے بعد جب مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو پھر کہہ دیا جائے کہ یہ رحمت للعالمین کے وہ حصے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو ارحم الراحمین کے حوالے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ارحم الراحمین جانے اور رحمت للعالمین جانے، یہ ان کا ایک کردار تھا۔ لیکن یہ یزیدی جب حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یہ مسند اقتدار کے اوپر قابض ہوا تو اس نے شراب کو عام کر دیا، عام طور پر یعنی شراب کی جو ایک طرح سے ممنوعہ چیز نہ رہی، اور اسی طرح سے اس نے اس کے دربار کے اندر مغنیاں گانے والی عورتوں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھی جو اس کی موڈ کے حساب سے گانے گایا کرتی تھی۔ اس نے محرمات کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دینا شروع کر دیا۔ محرمات سے مراد یعنی پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، اور اسی طرح سے اس نے نعوذ باللہ کہا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے جائز ہوگا۔ اور جو اس نے سب سے بڑھ کر جو بات کی وہ یہ تھی، تاریخ کی کتابوں کے اندر بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں عائشہ کے ساتھ نکاح کروں۔
اس حد تک یہ مضمون جو تھا یہ بڑھ چکا تھا اور نمازوں کو ترک کرنا اس نے معمول بنا دیا۔ یہ اس طرح کی جب باتوں کے ساتھ جب یہ اقتدار اس کا بڑھتا گیا اس کا، تو حضرت امام حسین پھر آپ عزیمت کا راستہ آپ نے اختیار کیا، اور آپ کو مقصد کا جو راستہ اختیار تھا وہ آپ نے اختیار نہیں کیا، اور آپ کے پاس اختیار تھا کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی دنیا کی زندگی جو تھی بڑی اچھی اور احسن انداز میں گزر سکتی تھی۔ لیکن جب وہ مدینے کا گورنر جس کو اس نے نامزد کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر امام حسین بیعت کر لیں گے تو ان کے دیگر ساتھی لوگ وہ بھی بیعت کریں گے، اور جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر میرے لیے کسی طرح کی بھی تبدیلی لے کر آنا جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا، میں جو کہوں گا وہی سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جو امام حسین کو کس طرح سے دوبارہ نہیں تھی، کیونکہ امام حسین نے وہ سارا وقت دیکھا ہوا تھا کس مشکلات کے ساتھ دین جو تھا اس کو بچایا گیا تھا، اور دین کی خدمات جو ہیں وہ کس طرح سے آقا علیہ السلام نے، جناب اصحاب کبار نے، اور اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ مولا شیر خدا نے اور دیگر اصحاب نے جس طرح سے قربانیاں دی تھیں، اور ان قربانیوں کی وجہ سے جس طرح سے یہ دین آج پھیلا تھا، اس دین کو اگر ایک یزید قریب اٹھ کر خراب کرنا شروع کر دے تو یہ امام حسین کا جو مقصد تھا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا، آپ کے اوپر مدینہ کے اندر رہنا تنگ کیا گیا، مدینہ سے آپ نے مکہ کی طرف ہجرت کی، روضہ رسول سے آپ نے سلام ودا کیا، مکہ شریف پہ آتے ہیں، اور مکہ شریف میں جب حج کے دن شروع ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے 2 دن پہلے آپ کوفہ کی طرف آپ ہجرت کرتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کے بارے میں آپ کو راستے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، جن کو آپ نے ایلچی بنا کر بھیجا تھا، اور پھر آپ جب وہاں پر پہنچتے ہیں اس مقام کے اوپر جس کا نام کربلا ہے، اور اس کربلا کے اندر آپ 2 محرم الحرام کی صبح وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ماحول اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ جب انہوں نے وہاں پر خیمے لگائے ہیں، جب انہوں نے اپنے اونٹوں کو باندھا، اور اس کے علاوہ یہ ساری 3 محرم کو پریکٹیکلی ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 7 محرم کا جو ذکر آتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 3 سے لے کر 7 تک آپ کی مشکلوں کے اندر جو پانی موجود تھا آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، پریکٹیکلی انہوں نے 3 سے بند کر دیا تھا۔ 7 محرم کے بعد پھر مکمل دھوپ اور پیاس جو ہے وہ ان خیموں کے اوپر ہے۔ اس دوران قریب کی ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر بنو کلب کے لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں۔ بنو کلب وہ قبیلہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بخشش فرماتا ہے۔ شب برات کی رات جو اللہ کی رات میں عبادت کرتے ہیں تاکہ سامنے جھکتے ہیں، تو اس بنو کلب کو آقا علیہ السلام پہلے عزت و شرف عطا فرما چکے تھے۔ تو بنو کلب کی عورت جو اس ماحول سے کربلا کے قریب رہنے والی ہے، وہ وہاں پر جب آتی ہے ان حالات کو دیکھتی ہے کہ مشکلات میں ہے، آقا علیہ السلام کا گھرانہ نبوت جو ہے اس وقت حالات سے دوچار ہے، وہ واپس جاتی ہے، اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا، اور یہ وہ بیٹا ہے جس کا نام وحد بن عبداللہ کلبی ہے، اور یہ اس بیٹے سے وہ کہتی ہیں بیٹا 17 دن میں اس کی شادی کو، کہتی ہے اس کی ماں گلے کے اندر باہیں ڈالتی ہیں، اور باہیں ڈال کر ماں کہتی ہے بیٹا آج مجھ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، مجھے انکار نہ کرنا۔ بیٹا فرما بردار ہے، بیٹا کہتا ہے اما جان حکم فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا آج حضور محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے اوپر، ان کے آل کے اوپر بڑا اور مشکل وقت ہے۔ اس مشکل وقت میں جب ان کے اوپر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان سے پہلے تم کربلا کے اندر اپنی قربانی پیش کرو، تم ان کی راہ کے اوپر ان سے پہلے جو ہے وہ شہید ہو جاؤ اور یہ درجہ پا جاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گی۔ اب دیکھیے اس بیٹے کا بھی حوصلہ دیکھیے جو 17 دن کی جس کی شادی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے اماں جان آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں چند باتیں اپنی نو بیاہ کر دلہن کے ساتھ کر لوں۔ جب آپ دلہن کے پاس جاتے ہیں تو وہ دلہن سے جب یہ بات کرتے ہیں، دلہن کہتی ہے میرے سر کے تاج، ابھی تو میرے آنکھوں کے اندر آپ کا چہرہ بھی مکمل طور پر نہیں سمایا، میرے ہاتھوں کی مہندی کی ابھی تک اس کا رنگ نہیں اترا، میرے پیشانے کے اوپر جو جھومر سجا ہے اس کی چمک بھی ابھی گھر سے باہر نہیں گئی، لیکن آپ آج یہ بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے صرف ایک چیز کا افسوس ہے، اور وہ افسوس یہ ہے کہ شریعت نے عورت کے اوپر جو ہے وہ جنگ کے اندر جانا جو منع کیا ہے، اگر میرے اوپر بھی یہ واجب ہوتا، مجھے بھی اس چیز کی اجازت ہوتی تو آپ کے ساتھ میں بھی اس راہ میں جا کر شہید ہو جاتی۔ میں آپ کو اس سے منع نہیں کروں گی، لیکن میری التجا ہے جب آپ یہ راستہ اختیار کے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں
تو پھر جیسے ہی آپ کو گھوڑے اور غلمان اٹھا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر لے کے جائیں، آپ کو جنت میں پہنچا دیا جائے، تو پھر جنت میں جا کر ان لوگوں کے سامنے مجھے بلا نہ دینا، یہ وہ لوگ یہاں پر دلہن کہتی ہے۔ اب یہ تینوں ماں، بیٹا اور بہو حضور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس چیز کا موقع دیا جائے، ہم بھی شہید ہوں، ہم بھی آپ کی راہ کو اور آپ کی جانوں کو اپنی قربان کریں۔ امام علی مقام ان کی اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ وہ شہزادی کو کہتی ہے کہ اے نبی کے نواسے، میری گزارش اتنی ہے کہ میرا شوہر جب شہید ہو جائے تو پھر مجھے اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بطور کنیز رہنے کا موقع دے دیا جائے، کیونکہ پھر اس کے بعد میری اور کوئی زندگی کی تمنا نہیں رہ جائے گی، مجھے اس گھر کے ساتھ منسلک اور وابستہ رہنا ہے۔ یہ نوجوان وہاب عبداللہ کلبی جو میدان جنگ میں جاتا ہے، یہ اپنی جوہر دکھاتا ہے، جوہر دکھا کر پشتوں پہ پشتے لگاتے ہوئے ایک مرتبہ واپس آتا ہے، اپنی ماں کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے، اس کے قدموں کا بوسہ لے کر کہتا ہے اماں جان کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ کہ نہیں بیٹا ابھی راضی نہیں ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی خطرہ زیادہ نہیں ہے، ابھی اور وقت باقی ہے۔ یہ پھر جاتے ہیں اور پھر جا کر اسی طرح سے مقابلہ کرتے ہیں یزیدی فوج کے ساتھ۔ اس مقابلے کے بعد اس دوران میں آپ شہید ہوتے ہیں، آپ کی گردن کو جب اتار دی جاتی ہے سر سے، تو وہ دو اس کے بارے میں روایات آتی ہیں، تو وہ یزیدی اس کے سر مبارک کو اچھالتے ہیں اپنی ان کی ماں کے قدموں کی طرف، ان کی ماں اس سر مبارک کو لے کر واپس اس کی طرف اتارتی ہیں، پھینکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم صدقہ دینے والے ہیں، صدقہ دے کر اس کو واپس نہیں دیتے، اس کو تم رکھ لو، میرا بیٹا جنت کا مقام پر پہنچ گیا ہے۔ لیکن پھر امام علی مقام اس میں مداخلت کرتے ہیں، آپ اس کا جسم بھی لے کر آتے ہیں، لاشا بھی، اور اس کے سر بھی لے کر آتے ہیں۔ وہ بیوی جو 17 دن کی دلہن ہے وہ سر کو گود میں رکھتی ہے، اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتی ہے، اور اسی دوران اس کی روح بھی نفس انفری سے پرواز کر جاتی ہے اور وہ بھی خالق حقیقی سے مل جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ پروانہ ہے جو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے آل پاک کی محبت کے عوض عطا کیا ہے کہ آل پاک سے، پنجتن پاک سے جو محبت کرے گا، جو اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے نوازتا ہے۔ یہ صدقہ ہے ان کا کہ اللہ رب العزت کو، اب یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہے، بیان کرنا بڑا مشکل ہے، الفاظ میں پھر بھی آسانی آ جاتی ہے، لیکن ذرا سوچیے کہ جب 18 سال کا جوان بیٹا جس کو پیار کر کے بنو محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اسی طرح سے آپ کے امام حسن کے بیٹے حضرت عباس کے جو بھائی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ام البنین شمر کی بہن ہے، یہ سوچیے کیسے رشتے ہیں۔ اور جب حضرت عباس جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے، آپ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، کیونکہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ اپنی تلوار ساتھ لے کر نہیں گئے، آپ نیزہ لے کر گئے تھے۔ اگر جنگ کرنے جاتا ہے تو مقابلے کو تلوار ساتھ لے کر جاتا ہے، تو آپ وہاں پر جب گئے ہیں اور تلوار کے ساتھ نہیں کی، تو اس کا جب آپ کو شہید کیا کرنے کے لیے، شمر آپ سے کہتا ہے میرے بھانجے تمہارے ساتھ ہماری بہت دشمن ہے، تو تمہارے ساتھ آ جاؤ، چھوڑ دو ان کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں آقا کا درد نہیں چھوڑ سکتا، میں جو یہ وہ محبت ہے جو ساری عمر حضرت عباس نے حضرت امام حسین کو بھائی نہیں کہا، آپ نے یہی کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور یہ آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنا نام اس طرح سے لینا گوارا نہیں کیا، کیونکہ فاطمہ ایک ہی تھی جو نبی کی بیٹی تھی، اور ان کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام فاطمہ جو ہے وہ جچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ادب کرنے والا گھرانہ ہے، اللہ نے ان کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے، آج 1400 سال بھی بعد بھی ان کا ذکر خیر جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ حضرت علی اکبر کو جب آپ سوال کرتے ہیں، اس 18 سال کے نوجوان شہزادے کو جو شبیہ رسول ہیں، جو آقا علیہ السلام کے مشابہت رکھنے والے، ان کو سوال کرتے وقت ان کے سر کے اوپر امامہ رکھا جاتا ہے اور ان کو تلوار دی جاتی ہے، اور یہ کیسا باپ ہے جو خود 55-56 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے، اور یہ باپ جب اپنے بیٹے کو، شہزادے کو دولہا بنا کر، دولہا کس کا بنا رہا ہے؟ میدان جنگ کا بنا رہا ہے۔ اس عمر میں تو باپ کے دل کا ارمان ہوتے ہیں کہ میں اس کے لیے اپنے بیٹے کے لیے دلہن تلاش کروں گا، لیکن وہ اس کو میدان کارزار کے اندر بھیج رہے ہیں۔ وہاں پر جا کر حضرت علی اکبر نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور کھلبلی مچ گئی اس یزیدی لشکر کے اندر، اور جو بھی ان کے سامنے آتا تھا آپ اس کو اٹھا کر پٹخ دیتے تھے۔ ایک نام طارق نامی ایک
یزیدی تھا، جس کو بتایا گیا تھا کہ تمہیں موصل کی گورنری جو ہے وہ دے دی جائے گی، تمہیں سربراہی بنا دیا جائے گا. وہ اس دنیا کے لالچ کے اندر بلتو حسین حیات دنیا اس کے اندر گم ہو گیا. وہ طارق جب آتا ہے آپ اس کا ایک ہی وار میں ساتھ قلم کر دیتے ہیں. اس کا بیٹا عبداللہ آتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک اور بیٹا آتا ہے. آپ اس کو یہاں سے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اس طرح سے اٹھاتے ہیں، گھوڑے سے اٹھا کر پٹکتے ہیں، پٹکنے سے اس کا جو ہے وہ کام تمام ہو جاتا ہے. یہ ایک بہادری کی ضرورت ہے. علی کا گھر بھی کیا گیا ہے کہ جس کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھرانہ ہے جس کے اندر شجاعت اور بہادری کی وہ گٹھی ان کے اندر شامل تھی، ان کی گٹھی کے اندر ہی شامل تھی. تو جب حضرت علی اکبر اس طرح سے ان کے دشمن کے اندر بلبلی مچ جاتی ہے آپ کی بہادری ہے اس کی وجہ سے، اور صف ماتم ایک طرف پیچھنا شروع ہو جاتی ہے، تو شمر اور عمر بن سعد یہ کہتے ہیں کہ ان کو گھیرا ڈالو، نیزوں سے ان کو پروار کرو، اور ان نیزوں کے واروں سے ان کو اوپر اس طرح سے ایک طرح سے ہر طرح سے گھیرا ڈال کر ان کو، کیونکہ اکیلے اگر تم ان کا مقابلہ کرنا چاہو گے تو یہ مقابلہ کسی صورت ہو نہیں سکتا. تو یہ مقابلہ جب وہ کرتے ہیں علی اکبر، پھر آپ کے سینہ مبارک کے اوپر ایک نیزہ لگتا ہے، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں، زمین کو استراحت بخشتے ہیں، زمین کو آپ کو مقام دیتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک اس جگہ پہ معلوم لگتا ہے. تو پھر آپ آواز دیتے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہاں پر پہنچی ہیں. کہتی ہیں میرے بھتیجے اپنے بیٹوں کی شہادت پر نہیں گئی، لیکن شبیہ رسول کی شہادت کے اوپر جب وہ نیچے گرے ہیں، اور جب امام علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں تو ابن عساکر اپنی تحریر کرتے ہیں اپنے تصنیف کے اندر. یہ وہ موقع ہے جب امام حسین کے چند بال داڑھی کے سر کے سفید تھے، لیکن یہ وہ خان کی یہ وہ ساعت تھی جب حضرت امام علیہ السلام کے تمام بال جو ریشے مبارک تھے وہ سفید ہو گئے آنند فانند. اور حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا جان اگر مجھے چند قطرے کھانے کے مل جائیں، اور اگر یہ برچھی جو میرے سینے میں ہے نیزہ اس کو آپ نکال دیں تو میں اب بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں اب بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا. امام علیہ السلام یہ وہ نیزہ نکالتے ہیں، اس نیزے کی عرض کے اوپر آپ کا دل مبارک بھی آتا ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی تعالیٰ کیا میری قربانیاں پھول ہیں؟ امام علیہ السلام کا لاشا آپ اٹھاتے ہیں، آپ سے اٹھایا بھی جاتا ہے. پورے بات میں اس سے بڑا سب کوئی نہیں ہوتا کہ وہ جوان کا لاشا آپ اس کو لے کر جب خیمہ کی طرف آ جاتے ہیں، اس خیمہ کے اندر جو پہلے سے بہت سارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت مغربات اور اس طرح سے حضرت لیلا عرض کرتی ہیں کہ اے امام ہم نے ابھی تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، ایک چیز بات ہماری پوری کر دیجیے. یہ چھوٹا 6 ماہ کا یہ سفر ہے، یہ رو رہا ہے، اس کو ذرا باہر لے جائے، ان سے کہیے ہو سکتا ہے وہ ان کے دلوں کے اندر رحم آ جائے، کیونکہ بچوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرتا. وہ ہو سکتا ہے کہ چند قطرے کھانے کے مدد لیں، کیونکہ اب تو ماؤں کی چھاتیوں سے بہت خوش ہو چکا ہے. اور یہ وہ وقت ہے امام علیہ السلام کہتے ہیں مجھے سے کسی بھلائی کی موقع نہیں ہے، لیکن تمہارے کہنے کے اوپر میں وہاں پر جا رہا ہوں. اور جب وہ آپ لے کر جاتے ہیں آپ ایک بات پیش کے سامنے کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، لیکن اس بچے کو چند قطرے کھانے بھی لا دو. تو ہر بلا نامی تصدیق جو ہے وہ وقت وہ ایک تیر چلاتا ہے جو آپ کے حلق سے پار ہو جاتا ہے، اور امام علیہ السلام کی حلق سے پار ہونے کے بعد امام حسین کی بازو پر تک بس ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی جھرجھری، ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی بہت موٹی نکلتی ہے. امام علیہ السلام اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو جب آسمان کی طرف اچھالنا چاہتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے اے امام، اے حسین، اگر آج تم نے یہ خون آسمان کی طرف بلند کر دیا تو پھر رہتی دنیا تک آسمان سے بارش نہیں کر سکتی. زمین پہ ڈالنا چاہتے زمین کہتی ہے کہ اگر یہ خون اس زمین کے اوپر آ گیا تو پھر ایک دانہ اناج کا یہاں سے نہیں اٹھے گا. آپ اس خون مبارک کو چہرے پہ لگا دیں گے. ہمیں اس کا لاشا بھی گھر کے اندر چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہمیں پاک خود جو ہے وہ میدان بازار کے اندر جاتے ہیں، آ کر اس رسم کو امامہ شریف اپنے سر پر ڈالتے ہیں. اس کے اندر حضرت امیر حمزہ کا پن لگاتے ہیں، وہ لگایا کرتے ہیں،
اور اس کے علاوہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ 17 پیبند لگے ہوئے چادر آپ کی کمر بند کے طور پر باندھ کے جو جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ آپ کی کمر کے ساتھ باندھ کے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ علیہ اللہ کو تلوار دی جاتی ہے، گھوڑوں کو سوار ہو جاتے ہیں، آپ پھر للکار دیں، پھر ان کو اسلام حجت کے لیے موقع دیتے ہیں کہ کسی طرح سے بات آ جائے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بات ان باتوں کی نہیں، یہ بہت بڑے ان باتوں کا نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ مقابلہ کرو یا یزید کی بیعت کرو۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں میں بیعت ہرگز نہیں کروں گا اور میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اس مقابلے میں آپ بہت سارے خوفیوں کو، ان یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں، اس جہنم واصل کرنے کے دوران نماز کا وقت ہوتا ہے اور نماز کے لیے آپ کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو اور تم کچھ آرام کرنا۔ فرماتے ہیں تم بھی آرام کرو، تم تھک گئے ہو میرے ساتھ لڑائی کر کر کے، اگر کہ تمہاری ناکوں کے اندر تعداد ہے فوج کی، لیکن تم تھک چکے ہو، تم آرام کرو، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ ہم جب سجدے کے اندر سر جاتے ہیں تو اس وقت سنان نامی ملعون جو ہے وہ آپ کا سر تک سے جدا کرتا ہے، نیزے پر کھڑا کر جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے آج ہمارے لیے کہ جو نیزے کے سر کے اوپر آپ کا سر ہے اس کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں 10 دن کی حسینی نہ بنیں، یہ 10 دن بڑے مبرک ہیں لیکن 10 دن کی حسینی نہ بنیں۔ حسینیت جو ہے وہ پورے سال کا نام، پوری زندگی کا نام ہے۔ حسینیت کے اوپر کاربن رہنا یہ امام حسین کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، سارا زندگی اس کے اوپر گزارنے کا، وہ عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اپناؤ، 10 دن کے لیے نہ بنو۔ ہم نے آج کے درس کے اندر سنا کہ ہم نے ایک جو یزید تھا بکار کی نماز تھا، وہ نماز کو چھوڑنے والا تھا۔ میرے نوجوانوں نماز نہ چھوڑو، نماز آتا کہ آپ کو ٹھنڈک ہے، اور امام نے اس جگہ کے اوپر بھی سجدہ کر کے بتایا کہ جنگ کے دوران بھی جو نماز ہے وہ فرض ہے، نماز کی رخصت نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پر بھی، اور پھر امام نے وہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ وہ جو قرآن کا قاری ہو چکا تھا، قرآن پڑھنے والا نہیں تھا اور قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا یزید، تو ہماری دل اگر امام کے ساتھ ہو لیکن ہمارا جو عمل ہے تو امام کے ساتھ نہ ہو، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس کے اوپر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ایسی گفتگو ہے جس کو کبھی نہ اس سے دل بھرتے ہیں، نہ اس سے جسم تھکتے ہیں، نہ روحوں کو اس کے اندر سے جو ہے افسردگی اور تنگی محسوس ہوتی ہے، بلکہ روحوں کے اندر سے ایک جوش، ایک بلبلہ تنتنا ملتا ہے، ایک نئی زندگی اور توانائی ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، صبح کا وقت ہے، اور صبح کے وقت صبح سے مراد کی یہ اشراق اور چاشت کے بعد کا وقت ہے۔ آپ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ مولا مشتاق صاحب سوئے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین سوئے ہوئے ہیں، حضرت امام حسن جاگ رہے ہیں، حضرت فاطمہ جاگ رہی ہیں۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں مجھے مجھے پیاس لگی، پانی پلا دیجیے۔ اماں آپ حضرت فاطمہ اٹھتی ہیں پانی پلانے کے لیے، لیکن جیسے ہی اٹھتی ہیں حضرت حضور علیہ السلام کے اشارہ کرتے بیٹا آپ بیٹھو، میں اس کو پانی پلاتا ہوں۔ آپ پیالہ لیتے ہیں اور پانی لینے کی بجائے آپ سینے کے اندر جو بکری ہے اس کا دودھ نکالتے ہیں، وہ دودھ لے کر آتے ہیں کہ میں اپنے حسن کو پلاؤں۔ جیسے ہی حسن کو دیتے ہیں حسین بھی اٹھ جاتے ہیں، آپ حسین کو پانی دودھ پلاتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کو وہ دودھ پیتی ہیں، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم، میں، حسن، حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے امام علی سوئے ہوئے تھے، یہ جو سویا ہوا ہم 5 تن ہیں اور ہم جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے اوپر اکٹھے ہوں گے، تو مان جائیے سیدہ کے اس کردار کو اس سورے کے اوپر آپ عرض کرتی ہیں بابا جان، اور وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کہاں پر ہوں گے؟ وہ اس دن کہاں پر ہوں گے جب ہم اعلیٰ درجے کے اوپر ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے آخرت میں وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو ذرا سوچیے، ایک جو سب سے جنت کا جو ادنا درجہ ہے جس کے اندر تھوڑا کئی سال تک دوڑتا ہے، تو ایک طرف کی چھاؤں نظر نہ ہو، تو ایک عام جنتی کو، جو ایک عام مومن ہے جس کو جنت ملے گی، اس سے بڑھ کر جنت کا ایک درجہ ہے جو ان لوگوں کے لیے جو صلحاء ہیں، اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جو شہداء ہیں، اس سے بڑھ کر درجہ ہے جو اولیاء ہیں، اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جس کے اوپر
غوث کتب ابدال ہیں، ان سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جس کے اوپر صحابہ کرام ہوں گے، اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جس کے اوپر 1,34,000 انبیاء ہیں، اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جس کے اندر 313 رسول جو ہیں ان کے لیے وہ درجہ ہے، اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جس کے اندر 5 اولو العزم رسول، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام ہیں، تو یہ ان سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جس کے اوپر یہ ہوں گے، اور ان سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جس کے اندر سردار الانبیاء، ختم الرسل اس مقام کے اوپر موجود ہوں گے، اور اس مقام کے اوپر آپ فرمائیں گے فاطمہ وہاں پر میں اور تم ہوں گے، اور جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی وہاں پر ہوں گے۔ یہ اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو آل پاک سے محبت کرتا ہے، جو پنج پاک سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا عملی ثبوت جو ہے وہ وہاں پہ قلبی نے دیا ہے، اس نے امام سے پہلے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا، اس کی ماں نے دیا ہے، اس کی بیوی نے دیا ہے۔ تو یہ آج ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم محسوس کریں کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار کہیں یزیدی تو نہیں بنتا جا رہا، کہیں ہم نمازیں کو ترک کر کے اس کے ساتھ اس کی تکلیف تو نہیں کر رہے، ہمارے دلوں میں تو حسین کی محبت ہو لیکن عملی کردار اس کے اگینسٹ ہو، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہی آج کی ساری گفتگو ہوا جس میں آپ نے بڑے صبر کے ساتھ یہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے اپنے چیزوں کو سنا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ جو ہے یہ ہمارے لیے آخرت کا خزانہ ہوگا، یہ چھوٹا سا یہ نہیں ہوگا، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم شریف پڑھا جائے گا، دو شعر سلام کے پڑھے جائیں گے، اس کے بعد تبرک ہے، نیاز ہے، ایک پاک ہستیوں کے نام، تو میں حافظ صاحب سے بات کرتا ہوں، تو ختم شریف پڑھیں۔